آج کا موضوع ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میں ان کی سیرت کو، شان کو، مقام کو، منقبت کو کہاں سے شروع کروں؟ تو چلو بچپن سے شروع کرتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام رکھا۔ ہمارا نام عام لوگ رکھتے ہیں، فاطمہ وہ ہیں جو گود میں سیدہ خدیجہ کے آئیں، اور والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں، اور نام رکھنے والے بھی حضور خود ہیں۔ اور بلکہ میرا کہنا تو یہ ہے کہ خاندان نبوت وہ خاندان ہے، اس میں جس چیز کا بھی انتخاب ہوتا ہے، زمین پر نبی انتخاب کرتے ہیں، عرش پر خدا انتخاب کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اگر اس قانون کو سامنے رکھا جائے تو نبی خود نہیں بولتے، نبی کی زبان پر خود خدا بولتا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام حضور نے فاطمہ رکھا، لیکن احادیث کا مطالعہ کرنے سے، کتب طریق کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ کا نام تو فاطمہ ہے، لیکن القابات ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بلکہ 9 ہیں۔ ان تمام القابات میں چند ایک کا ذکر کروں تو ایک لقب زہرا ہے۔ زہرا اس پھول کو کہتے ہیں جو کبھی مرجھائے نہیں، جناب فاطمہ وہ پھول ہے جس پہ کبھی مرجھاٹ نہیں آتی۔ اور اگر دیکھا جائے تو زہرا وہ پھول ہیں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا ایک آنگن کا ایک پھول ہے۔ ایک لقب بطول ہے، بطول کہتے ہیں تاریخ دنیا کو جو دنیا چھوڑ دے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے دنیا ایسی چھوڑی کہ دنیا جانتی ہے کہ ہاتھوں پہ ان کے نشان پڑ گئے، لیکن کسی خادم کو، کسی باندی کو قبول نہیں کیا۔ یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی دنیا سے لا تعلقی ہے۔ بہت سے لقب ہیں، بہت سے لقب ہیں، لیکن ایک لقب میرے نبی نے ایسا دیا کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹیاں تو کتنی ہیں؟ 4۔ اچھا بولے 4۔ نبی کی بیٹیاں تو کتنی ہیں؟ 4۔ حضرت سیدہ زینب سب سے بڑی ہیں، نمبر 2 حضرت رقیہ ہے، نمبر 3 حضرت ام کلثوم ہے، اور نمبر 4 حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی جو تینوں بیٹیاں ہیں وہ یک بعد دیگرے وفات پا گئیں، آخر میں ایک ہی بچی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی کی اولاد ہو اور اولاد ساری وفات پا جائے اور آخر میں ایک بچہ بچے، تو ساری شفقت پدرانہ ایک طرف سمٹ کر کے آ جاتی ہے۔ پھر میرے نبی کی رحمت للعالمین دیکھو، پھر علماء نے لکھا ہے کہ میرے نبی کو جیسے امت سے محبت ہے سب سے زیادہ، اسی طریقے سے اپنی اولاد سے بھی محبت ہے سب سے زیادہ۔ پھر دیکھو ایک نبی کی نبوت والی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے، پھر شفقت پدرانہ اور باپ والی محبت بھی ساری سمٹ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں، سبحان اللہ، ان کے حصے میں آ گئی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے کتنی محبت ہوگی، جبکہ باقی بیٹیاں کیا وفات پا گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن میں چند خدمات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی خدمت جو ان کی بچپن کی خدمت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز میں مصروف تھے۔ ایک کافر نے آ کر کے جانور کی اوجھری حضور پر ڈال دی۔ حضرت اس اوجھری کو ہٹانے والی کون تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ ننھے ہاتھوں سے اپنے نبی کے، اپنے بابا کے جسم سے اوجھری کو اٹھا رہی اور دنیا کو بتا رہی ہے میں چھوٹی ضرور ہوں لیکن اپنے آقا کا اور اپنے باپ کا دفاع کرنا جانتی ہوں۔ یہ بچپن میں ان کا کارنامہ ہے۔ اگر تھوڑا اس سے آگے چلیں، جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے بھی ہجرت فرمائی ہے۔ آج میں آپ کو عجیب ہجرت بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرے آقا نے ہجرت کی تو ساتھ میں صدیق تھے۔ سبحان اللہ، کیا تھے؟ سبحان اللہ تھے۔ یہ تو آپ سب نے سنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت پہلے کی ہے، حضرت صدیق اکبر نے ہجرت پہلے کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں نے ہجرت بعد میں کی ہے، حضرت صدیق اکبر کے گھر والوں نے بھی ہجرت بعد میں کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 500 درہم بھی دے دیے، 2 سواریاں بھی دے دی اور ان کے ذمہ لگا دیا۔ آپ نے میرے گھر والوں کو، یعنی کہ 2 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت سیدہ ام کلثوم، ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کو لینا ہے اور میرے گھر والوں کو لے کر کے آپ نے ان کو مدینے تک پہنچانا ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی ایک صحابی رسول کو بلایا، ان کو کچھ پیسے دے دیے، فرمایا تم بھی سواری خرید لینا، میری گھر والی ام رومان مکہ میں ہے، میری بیٹی اسما مکہ میں ہے، میری بیٹی عائشہ مکہ میں ہے، ان کو وہاں سے تم نے مدینہ میں پہنچانا ہے۔ اب ذرا بات سمجھیے، اگر میرے آقا ہجرت کریں تو صدیق اکبر کے ساتھ کریں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے مکہ سے ہجرت کی، بیٹی نبی کی تھی اور ساتھ میں جو پہرے دار تھی وہ صدیق کی بیٹی عائشہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ہجرت صدیق کے ساتھ کی ہے، ایسے میرے نبی کے گھر والوں نے ہجرت صدیق کے گھر والوں کے ساتھ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے میرے نبی کے ساتھ جناب صدیق اکبر سفر ہجرت میں تھے، اسی طریقے سے سفر ہجرت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضرت ام عائشہ بھی تھی، حضرت ام اسما بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ رضوان رضی اللہ تعالی عنہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے، ان کی عظمت اور شان کیا ہے؟ ایک جملہ میں شروع میں عرض کرتا چلوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، جن جن کتابوں میں ہیں، ان تمام حدیثوں کی 80% حدیثوں کی روایت کرنے والی، حضور سے سن کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کو امت تک پہنچانے والی کون ہے؟ صدیق کی بیٹی حضرت سیدہ ام عائشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبت نہیں ہے، محبت ہے کہ نفرت؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، بلکہ آپس میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ میں اس پہ 1-2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ ام عائشہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اپنے لب مبارک کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان مبارک کے ساتھ لگایا، پھر کوئی بات کی، جناب سیدہ فاطمہ پھر ہنس مسکرانے لگی۔ پھر میں گئی اور جا کر کے میں نے فضل سیدہ فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ آپ کو نبی علیہ السلام نے پہلے کیا کہا کہ آپ رونے لگی، پھر کیا فرمایا کہ آپ مسکرانے لگی؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا یہ میرے نبی علیہ السلام نے چونکہ میرے سے راز میں بات کی ہے، اس لیے میں بات آپ کو نہیں بتا سکتی۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضور کی وفات کے بعد جناب سیدہ ام عائشہ نے اپنا جو ان کے ساتھ تعلق تھا، اپنا جو رشتہ تھا، اس رشتے کا واسطہ دیتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا آپ مجھے بتائیں اب تو حضور کی وفات ہو گئی، وہ راز میں کیا بات کی تھی؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ راز میں بات یہ تھی، پہلے نبی علیہ السلام نے مجھے کان میں فرمایا کہ ہر رمضان میں میرے سے جبریل امین قرآن مجید کا 1 دفعہ دور کرتے تھے، اس رمضان میں 2 دفعہ دور کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ میری وفات قریب ہے، اس سے لگتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے آقا نے، میرے بابا نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ یہ جو میں جس میں مرض میں ہوں، جس مرض الوفات میں ہوں، لگتا ہے کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائے گی۔ جناب سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں یہ سن کر رونے لگی کہ میرے بابا میرے سے جدا ہونے والے ہیں، میرے آقا میرے سے جدا ہونے والے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے میرے کان میں فرمایا اے فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا تجھے سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اے میری بیٹی فاطمہ تو پریشان نہ ہو، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں میری وفات کے بعد جو میرے سے ملاقات کرے گی وہ میری بیٹی فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے کو بچہ جانتا ہے، اس واقعے کو عام مسلمان جانتا ہے، لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ واقعہ تب درست ہے جب جناب سیدہ ام عائشہ کو مانیں گے، کیونکہ حضرت ام عائشہ نے حضور سے سن کر ہم تک پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے سوال کر کے ہم تک جواب پہنچائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 80% روایات جو شان سیدہ فاطمہ الزہرا میں ہیں ان کی روایت کرنے والی حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ یہ ہے، حضرت سیدہ ام عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ قربانی کا گوشت اس کو قربانی کے دنوں کے بعد ذخیرہ کر کے رکھنا
اور اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضرت سیدہ ام عائشہ نے فرمایا جائز ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کیسے جائز ہے؟ نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی۔ نبی علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ قربانی کا گوشت قربانی کے دنوں میں ختم کیا جائے، اس کے بعد رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کیسے فرمایا کہ اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں؟ جناب سیدہ ام عائشہ نے دلیل کے طور پر جو واقعہ پیش کیا وہ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا واقعہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا واقعہ پیش کیا؟ واقعہ سنیں۔ فرمایا کہ ایک موقع پہ حضرت علی سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور جب سفر سے واپس آئے تو حضرت سیدہ ام عائشہ نے، حضرت سیدہ ام فاطمہ الزہرا نے گوشت قربانی والا پکا کے سامنے رکھا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تو قربانی کے دن گزر گئے اور آپ قربانی کا گوشت پکا کے مجھے دے رہی، یہ تو حضور نے منع کیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ حضور نے اجازت دے دی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے قربانی کا گوشت قربانی کے دنوں کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دلیل کون پیش کر رہے ہیں؟ کون پیش کر رہے ہیں؟ حضرت ام عائشہ۔ اور یہی بات، یہ واقعہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا والا، یہ واقعہ امت تک کون پیش کر رہے ہیں؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ایک بات اور سنیں، آپ مسجد میں جاتے ہیں، ابھی آئے بیٹھے ہیں، آپ جب آتے ہیں مسجد میں پہلا پاؤں کون سا رکھتے ہیں؟ دایاں۔ اور کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ تو بچے کو یاد ہے کہ دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آج سنو کہ یہ دعا حضور سے سن کر روایت کر کے امت تک پہنچانے والی کا نام حضرت سیدہ ام فاطمہ الزہرا سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ان کا علمی مقام ہے، یہ نبی علیہ السلام سے روایت کا انداز ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی ہیں، اور کیوں نہ ہوتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا سارا پیار جو باپ والا پیار ہوتا ہے وہ سمٹ کر کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اب نکاح کیسے ہوا؟ اب نکاح وہ بھی بیان کرنا ہے نا، توجہ۔ سبحان اللہ۔ نکاح کیسے ہوا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام کر رہے تھے باغ میں، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ علی آپ جا کر کے نبی علیہ السلام سے رشتہ مانگو۔ کیا مانگو؟ رشتہ مانگو۔ اور میں اس بات کی وضاحت کر دوں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ اور طرف سے بھی مانگا جا چکا تھا، لیکن میرے نبی فرماتے تھے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ ادھر سے فیصلہ آئے گا تو پھر نکاح ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا کہ آپ جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے پاس تو مال بھی نہیں، میرے پاس ایک گھوڑا ہے سواری کے لیے، میرے پاس ایک زرہ ہے پہننے کے لیے، میرے پاس ایک پرانی چادر ہے، میرے پاس ایک کھال ہے اور وہ میں بچھا کر کے سو جاتا ہوں اوپر چادر کر کے، یہ میری کل کائنات ہے، اور جس کے پاس اتنا ساز و سامان ہو وہ کیسے رشتہ مانگنے جائے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز نہیں دیکھیں گے، آپ جائیں جا کے رشتہ تو مانگیں۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آمادہ ہوئے، نکلے، نبی علیہ السلام کی مجلس میں گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے کہ میں حضور کے گھر میں رہتا ہوں، حضور کے گھر میں نے پرورش پائی ہے، میں کس طریقے سے حیا آئی ہے، کس طریقے سے حضور سے رشتہ مانگو، حضور کی بیٹی آ کے بیٹھے ہیں خاموشی سے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے علی کیسے آنا ہوا؟ خاموشی۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے تو نہیں آئے؟ حضرت علی نے سر ہلا کر کے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک چادر ہے، ایک کھال ہے، کھال کو بچھا کر کے سو جاتا ہوں اور گھوڑا جہاد میں استعمال کرتا ہوں، زرہ پہن کے جہاد کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا نہیں بیچنا،
جہاد میں کام آئے گا، جاؤ اور زیرہ بیچ کر کے اپنے مہر کا بندوبست کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے آپ؟ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی تیرے آنے سے پہلے جبریل امین نے آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ اگر فاطمہ کے لائق اگر کوئی شوہر ہے دنیا میں، فاطمہ کے لائق اگر کوئی شوہر ہے دنیا میں تو اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے زیرہ اٹھائی اور اٹھا کر کے میں جا رہا تھا بیچنے کے لیے، راستے میں حضرت سیدنا عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے پوچھا، اے علی کہاں جاتے ہو؟ فرمایا مہر کا پیسہ پورا کرنے کے لیے زیرہ کو بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ زیرہ کہیں اور نہ بیچو، یہ مجھ عثمان کو بیچو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ زیرہ حضرت عثمان کو بیچی، 480 درہم کے اندر اس کو بیچا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے زیرہ لے لی، 480 درہم حضرت علی کو تھما دیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے جس وقت زیرہ لی، زیرہ لینے کے بعد فرمایا علی 480 درہم بھی آپ کے ہیں اور زیرہ بھی بطور تحفہ کے میری طرف سے آپ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھے؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 480 درہم اور زیرہ لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی آپ زیرہ تو بیچنے گئے تھے، اے علی آپ پیسہ بھی لے کے آئے ہو، زیرہ بھی لے کے آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ وہ جو آپ کا پیارا ہے، وہ جو آپ کا دوہرا داماد ہے جس کو عثمان غنی کہتے ہیں، اللہ نے اس کے مال کو اتنا قبول کیا ہے، میرے سے زیرہ خریدی، خریدنے کے بعد زیرہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے۔ اس وقت سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہونے جا رہا ہے اور مسجد نبوی میں نکاح ہوا۔ کس میں؟ مسجد نبوی میں۔ اور ہمیں مسجد میں نکاح پڑھتے ہوئے کچھ ہوتا ہے، ہمیں مسجد میں نکاح پڑھتے ہوئے یہ کائنات کی سردار ہے اور نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ اور امام الانبیاء کی بیٹی ہے، نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ اونچا بولے، نکاح امام الانبیاء کی بیٹی کا ہو رہا ہے۔ توجہ، نکاح امام الانبیاء کی بیٹی کا ہو رہا ہے۔ مدینہ اس وقت اتنا تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے، اتنا مدینہ منورہ تھا، لیکن میرے نبی نے، کائنات کے سردار نے، امام الانبیاء نے، خاتم الانبیاء میں اپنی بیٹی کے نکاح میں پورے مدینے کو بلایا نہیں تھا بلکہ چند صحابہ کو بلایا تھا۔ وہ کون تھے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کر رہے تھے، وہ کون تھے جو اس نکاح کے گواہ تھے؟ ان میں ایک حضرت صدیق اکبر تھے، ایک حضرت فاروق اعظم تھے، ایک حضرت عثمان غنی تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، جب نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا، جب نکاح حضرت علی کا تھا اور منشا خداوندی تھا اور منشا نبوی تھا، اس نکاح کے جو گواہ تھے وہ گواہ جناب صدیق تھے، جناب عمر تھے، جناب عثمان غنی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نکاح تو ہو گیا، رخصتی بھی ہونی ہے نا۔ اب رخصتی تو مکان میں ہونی ہے، اور حضرت علی کے پاس تو 4 چیزیں تھی، مکان تو تھا نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ آ رہی ہے سمجھ؟ اس پوائنٹ پہ کبھی غور کیا؟ آج غور کر، مکان تو ہے نہیں، اب کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضرت سیدہ ام عائشہ کا حجرہ ہے، اس کے ساتھ حضرت سیدہ ام حفصہ کا حجرہ ہے، آگے حضرت زینب کا حجرہ ہے، اور یہ جتنے مسجد نبوی کے قریب حجرے تھے، ازواج مطہرات کے مکانات تھے، اور تھے کتنے بڑے؟ ایک ایک کمرے پہ مشتمل تھے، اس سے بڑے نہیں تھے۔ یہ مکانات، اکثر جو مکانات ہیں ازواج مطہرات کے، یہ کس نے ہدیہ کیے تھے؟ یہ ایک انصاری صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان، انہوں نے حضور کے سامنے ہدیہ کیے تھے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے میرے مکانات۔ اور ان مکانوں میں ایک مکان بچا ہوا تھا اس صحابی انصاری کا، اور وہ صحابی چاہتے تھے کہ حضور کا پڑوس میرے پاس بھی رہے، اور وہ چاہتے تھے کہ میرا مکان حضور کے ساتھ رہے۔
اور حضرت سیدہ اما فاطمہ کو پتہ تھا کہ وہ مکان یہاں پر موجود ہے. حضرت سیدہ اما فاطمہ نے فرمایا ایک بیٹی ہوں اور بھلا بیٹیاں اور ہوں بھی ایک کیسے اپنے باپ سے دوری پر جا سکتی ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب 4 میں 3 وفات پا جائیں اور آخری چھوٹی زندہ ہو تو بیٹی کی کوشش تو یہی ہوگی کہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہا جائے. اور مکان کس کا تھا؟ حضرت حارثہ بن نعمان کا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ سے، اپنے آقا سے، اپنے مولا سے، حضور پر نور سید الحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ حارثہ بن نعمان یہ مکان اگر ہمیں دے دے تو. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ یہ مکان جو حضرت عائشہ کا ہے یہ بھی حارثہ نے دیا، یہ حفصہ والا مکان بھی انہوں نے دیا، یہ مکان بھی انہوں نے دیا. اب مجھے حیات ہے کہ میں حارثہ سے آخری مکان بھی مانگوں، میں نہیں مانگ سکتا. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا چلی گئی. اس کے بعد یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی کہ نبی کی بیٹی اظہار کر رہی تھی، نبی کی بیٹی اس بات کی امید میں تھی کاش کہ یہ مکان مجھے مل جائے. اور نبی علیہ السلام سے عرض میں کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہنے میں حیا آتی ہے اس لیے میں مکان کا نہیں کہہ سکتا. حضرت حارثہ بن نعمان دوڑ کے میرے نبی کی مجلس میں آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ حارثہ بن نعمان کب اپنے مال سے انکار کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کی قسم کہ جو مال میں آپ کو دے دیتا ہوں مجھے دنیا اور دنیا مافیا سب سے بہتر لگتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں اپنا آخری مکان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. تو حضرت علی کی رخصتی حضرت فاطمہ الزہرا کی اس مکان میں ہوئی. بیک جو تھی نا حجرہ عائشہ کی جو بیک ہے پیچھے والا حصہ یہ حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ متصل تھا. کیا تھا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اتنا قرب تھا. اس لیے تو نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھ کے سن لیتے تھے کہ حسن حسین رو رہے ہیں اور بلا لیتے تھے کہ آ جاؤ کیوں رو رہے ہیں. اتنی قربت تھی مکانوں میں. تو مکان کس کے پاس ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس. کس نے دیا؟ حضرت حارثہ بن نعمان نے. اچھا بات سمجھے، اس مکان کی تیاری بھی تو کرنی تھی نا. اس مکان کی جب آپ نکاح کرتے کوئی بھی تقریب کرتے گھر جتنا بھی اچھا اس کو سجایا جاتا ہے کہ نہیں سجایا جاتا ہے؟ سجایا جاتا ہے. اب مکان کی تیاری کون کرے گا؟ مکان کی تیاری کی ڈیوٹی جس کی لگی ان کا نام حضرت سیدہ ام عائشہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی لاڈلی زوجہ کو بلایا کہ میری لاڈلی بیٹی کے لیے مکان تیار کرو. حضرت سیدہ ام عائشہ فرماتی ہیں، توجہ کرنا، حضرت سیدہ ام عائشہ فرماتی ہیں، جملہ ضائع نہیں کرنا. حضرت سیدہ ام عائشہ فرماتی ہیں ہم مکان میں گئیں، ہم نے وادی بطحا سے مٹی منگوائی، اعلیٰ قسم کی مٹی تھی کیونکہ حضور کی بیٹی کا نکاح تھا، کیونکہ امام الانبیاء کی لخت جگر کا نکاح تھا. ہم نے مٹی منگوائی، مٹی منگوا کر کے ہم نے اس کا لیپ کیا، ہم نے اس کا پلستر کیا مٹی کے ساتھ. لیپ کرنے کے بعد مکان کو سجانے کے بعد ہم نے منقع اور خرما کے ساتھ خوراک تیار کی. ہم نے وہاں پر بستر تیار کیا. اور کیسے تیار کیا؟ ہم نے ایک تکیہ تیار کیا جس کے اندر بھرنے کے لیے روئی کے پیسے نہیں تھے. ہم نے کھجور کی چھالیں بھر کر کے ہم نے ایک تکیہ تیار کیا، وہاں 2 گھڑے رکھے. ہم نے وہاں پر یہ ساری تیاری کر لی. تیاری کرنے کے بعد اس مکان کے ایک کونے میں ایک لکڑی نصب کر دی تاکہ یہ اپنے برتن کو اور اپنے کپڑوں کو یہاں پر لٹکا سکیں. جیسے ہمارے ہاں گھروں میں جو ہے وہ ہینگر کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لٹکانے کے لیے، تو جیسے لٹکانے کے لیے ہینگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لکڑی کا استعمال کیا لٹکانے کے لیے. جب مکان تیار ہو گیا، مکان کو لیپ کر دیا گیا، مکان میں خوشبو لگا دی گئی، بستر تیار ہو گئے، جو جہیز کا مختصر سامان تھا وہ وہاں پر پہنچ گیا.
جب مکان سج گیا تو سجنے کے بعد حضرت اما عائشہ نے پورے مکان کو ایک نظر دیکھا اور تاریخی جملہ کہا، فرمایا ما رأینا عرسا احسن من عرس فاطمہ، کہ عائشہ کی آنکھ نے فاطمہ سے بہتر شادی دنیا میں کسی کی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسی پر ایک جملہ مجھے یاد آیا، اگر آپ کی توجہ ہو۔ سبحان اللہ، ہے توجہ؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر چال میں، ڈھال میں، بولنے میں اور گفتگو کے انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اختیار کرنے والی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدہ اما عائشہ فرماتی تھی جب میں حضرت سیدہ فاطمہ کو دیکھتی ہوں مجھے حضور کی گفتگو کا انداز یاد آتا ہے، حضور کے گفتگو کا لب و لہجہ یاد آتا ہے، حضور کی گفتار یاد آتی ہے، حضور کی رفتار یاد آتی ہے، کیونکہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہر عمل میں حضور کے سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ بات سمجھ آئی؟ اب گھر تیار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نکاح بھی ہو گیا، رخصتی ہونی ہے۔ کیا ہونی ہے؟ ہمارے یہاں رخصتی کیسے ہوتی ہے؟ دلہا کتنی گاڑیاں لے کے جاتا ہے، چاہے مہنگائی جتنی بھی ہو جائے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی سے آپ گھر چلے جائیں، آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ایک صحابیہ حضرت ام ایمن کو بلایا اور بلا کر کے حضرت سیدہ فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، فرمایا رات کے اندھیرے میں میری بیٹی کو اس کے گھر میں چھوڑ گیا۔ یہ نکاح، یہ رخصتی۔ آج پیٹیاں کم ہو جائے نا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے کاموں کو تقسیم کیا، فرمایا گھر کے سارے کام حضرت فاطمہ الزہرا کے ذمے ہیں اور بہر کے سارے کام حضرت علی کے ذمے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چکی بھی دی تھی آٹا پیسنے کے لیے۔ کیا دی تھی؟ ایک چکی بھی دی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا چکی پیس رہی ہیں۔ کیا پیس رہی ہیں بھائی؟ اونچے بولیں۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، آج رمضان میں سنے۔ چکی پیستے پیستے ہاتھ پہ نشان بن گئے۔ حضور نے ایک چمڑے کا مشکیزہ بھی دیا تھا، مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا اٹھا کر کے جسم پہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی نے آ کے بتایا، اما فاطمہ طیبہ طاہرہ زکیہ کو آ کے کسی نے بتایا حضور کے پاس کچھ باندھی آئی ہیں، جا کے آپ بھی ایک مانگ لو، آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی میں حضور کے پاس گئی اور میں جب گئی نا تو حضور مصروف تھے کچھ احباب میں، تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کیے بغیر ہی میں واپس آ گئی۔ بات سمجھ آئی آپ؟ جب میں واپس آئی تو واپس آتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی آئی تھی مجھے ملنے۔ حضور میرے گھر پہ آئے اور آ کر کے پوچھا فاطمہ آپ کس کام سے آئی تھی؟ تو میں نے نہیں بتایا، مجھے حیا آئی کہ میں حضور سے کیسے بات کروں۔ پھر بالآخر میں نے کہا کہ میں ایک خادمہ کو مانگنے آئی تھی۔ حضور نے پوچھا کیوں مانگنے آئی تھی؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے، کائنات کے سردار کی بیٹی نے، خاتم الانبیاء کی بیٹی نے، جن کے لیے کائنات بنی، اور یہ اس سے پوچھو کہ جس کی بیٹی ہوتی ہے، کائنات کی سردار کی بیٹی نے اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کے فرمایا ابا جان میرے ہاتھوں کو دیکھو کہ نشان پڑ گئے، میں خادمہ مانگنے آئی تھی۔ حضور نے تاریخی جواب دیا، حضور نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، ان کے بدر والوں کے یتیم ان چیزوں کے آپ سے زیادہ مستحق ہیں۔ ہم اپنوں کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنے قریبیوں کو پہلے ترجیح دیتے ہیں۔ نبی کی بیٹی کو دیکھو کہ میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ تیرے سے زیادہ مدینہ کے یتیم مستحق ہیں، پہلے مدینہ کے یتیموں کو ملے گا، بعد میں آپ کی باری ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا اس سے بہتر ہے کہ جب تھکاوٹ ہو جائے نا آپ کو، رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ،
33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی میں نے اس کے بعد ایک دن بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا، میں نے ہمیشہ یہ وظیفہ کیا اپنے نبی کا بتایا ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب حضرت سیدہ فاطمہ اپنے گھر میں چلی گئی، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی کبھی آتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کے گھر پہ جاتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تھی ملنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کے استقبال فرماتے تھے اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے اور کھڑے ہو کر کے اچھی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اپنے بابا کا استقبال کھڑے ہو کے کرتی تھی، اور استقبال کے بعد اپنے آقا کا ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی، اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ اپنے محبوب آقا کو بٹھاتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ محبت کا انداز ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک سوال کا عجیب جواب سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے، وہ کون سی عورت ہے جو صفات کے اعتبار سے سب سے بہترین ہو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے سوچا اس کا سب سے اچھا جواب تو نبی کی بیٹی دے سکتی ہے، کہ کیوں نہ جا کر کے میں حضرت سیدہ فاطمہ سے پوچھوں۔ حضرت علی گھر پہ گئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال یہ ہے کہ دنیا کے آخرت کے اعتبار سے سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، حضرت علی آئے اور آ کر کے فرمایا یا رسول اللہ، سب سے اچھی عورت وہ ہوگی حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ دنیا میں نہ اس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑے اور نہ کسی غیر محرم کی نظر اس پر پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا علی، لگتا ہے کہ یہ جواب فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ آپ نے ٹھیک فرمایا، میں فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں، اور اگر اس کی کوئی عملی تفسیر ہے تو اس کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہ آئے، اور آگے ایک منقش رنگ کیا ہوا منقش پردہ لٹکا ہوا تھا، اور حضرت سیدنا حسن کے ہاتھوں میں ایک کڑا تھا، کس کا؟ جیسے بچوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے چاندی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضور واپس چلے گئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سمجھ گئی کہ میرے بابا واپس کیوں چلے گئے ہیں، میرے آقا واپس کیوں چلے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس چلے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پردہ بھی اتار لیا اور وہ کنگن بھی نکال لیا، اور حضور کو فرمایا رسول اللہ، جس چیز کی وجہ سے آپ نہیں آئے تھے وہ میں نے دونوں چیزیں ختم کر دی، اب تو آ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، نبی کی اولاد کو یہ نہیں سجتا کہ وہ دنیا کی رنگینی میں کھو جائے۔ میرے نبی نے تو اپنے بیٹی کے گھر پر یہ بھی برداشت نہیں کیا، تربیت ایسے کی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک مسافر آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میں قبیلے میں سب سے غریب ہوں۔ اس کے سر پر پگڑی کوئی نہیں تھی، اس کے جسم پہ آدھا لباس تھا، اوپر والی چادر کوئی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی امداد کرے گا؟ ایک صحابی نے اپنی پگڑی اتار کے دے دی، دوسری صحابی نے اپنی چادر اس کے اوپر کروا دی۔ پھر حضور نے فرمایا اس کو بھوک لگی، کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میرا گھر بھی تو یہاں نہیں ہے کیونکہ میں بھی مسافر ہوں، تو چلو میں اس کو لے کر کے صحابہ کرام کے گھروں پہ جاتا ہوں جہاں سے کھانا ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر اللہ نے 3 صفات بہت بڑی رکھی تھی۔ نمبر 1 وفا کی تو حضرت فاطمہ نے، نمبر 2 حیا تھی تو حضرت فاطمہ میں، نمبر 3 سخاوت تھی تو حضرت فاطمہ میں۔ وفا ایسی کہ پوری زندگی اپنے محبوب آقا سے، اپنے بابا سے بھی وفا کی، اور پوری زندگی اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ سے بھی وفا کی۔ نمبر 2
حیا کیسی؟ حیا ایسی کہ جس وقت وفات ہوئی، وفات سے پہلے اپنے شوہر حضرت علی کو بلا کر کے کہا، اے علی میری وصیت ہے کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، دن میں نہ اٹھایا جائے۔ کہنے والے نے کہا ہوگا، اے فاطمہ آپ نبی کی رخت جگر ہو، اے فاطمہ آپ کے نات کی عورتوں کی سردار ہو، آپ حسن حسین کی والدہ ہو، آپ کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، شوہر علی المرتضیٰ ہیں، بیٹے حسنین کریمین ہیں۔ ہمارا دل تو یہ تھا کہ دن کے اجالوں میں آپ کا جنازہ اٹھایا جاتا، دنیا دیکھتی، کثیر تعداد میں لوگ آتے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میری حیا کا تقاضا یہ ہے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے میرے بال پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہ حیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب بیمار ہو گئی، آخری وقت تھا، سب سے زیادہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیماری کی حالت میں جس نے خدمت کی ہے وہ کون تھی؟ وہ حضرت صدیق اکبر کی زوجہ ہیں، حضرت صدیق اکبر کی بیوی ہیں، نام حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس زوجہ صدیق اکبر کی ہے، اور خدمت کس کی کر رہی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ پھر سن لیجئے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد کس نے غسل دیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا تھا، اور حضرت سیدہ اما فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے میرے کفن پر کسی کی نظر نہ پڑے، تو میرے لیے کوئی ایسا بندوبست کیجئے کہ میرے کفن پہ نظر نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا، میں نے حبش کی عورتوں میں دیکھا ہے کہ وہ چارپائی پر ایک پردہ لٹکاتی ہیں۔ کیا لٹکاتی ہیں؟ جس سے کفن پر نظر نہیں پڑتی۔ سب سے پہلے یہ حجاب جو بنایا گیا عورتوں کی چارپائی پر، سب سے پہلے جو پردہ لٹکایا گیا عورتوں کی چارپائی پر، یہ شروع کرنے والی حضرت اسماء بنت امیس زوجہ صدیق اکبر تھی۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ سبحان اللہ۔ تو وفا کس نے کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے۔ حیا کس سے سیکھنا پڑے گا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ اور پھر سخاوت کی تو کس نے اور کیسے کی؟ آخری اس سخاوت پہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہو؟ من دق الباب؟ جواب ملا لبن السبیل، مسافر ہوں، روٹی چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی روٹی دی اور فرمایا لے جاؤ، اس کو دے دو۔ ایک روٹی حصے کی تھی۔ حضرت حسن نے فرمایا ابا جان میں بھی لے جاؤں۔ کہا سخاوت وہ بھی پوچھ کے، آپ بھی لے جاؤ۔ حضرت حسین نے آواز دی، اے میرے بھائی میری روٹی بھی لے جاؤ، میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ پیچھے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے آواز دی، کیونکہ انہوں نے تو سخاوت کے گر محمد عربی کی گود میں سیکھے تھے۔ فرمایا میرے بیٹے میری بھی لے جاؤ۔ پیچھے سے حضرت فضہ حضرت علی کی خادمہ نکرانی باندھی بولی، فرمایا شہزادے میری بھی روٹی لے جاؤ، دنیا والوں کو پتہ چل جائے صرف علی کا گھرانہ سخی نہیں ہے، علی کے نوکر بھی سخی ہوتے ہیں۔ یہ ان کی سخاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ